السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیصل آباد کے قریب جڑاں والا سٹی میں ایک عیسائی نے کچھ غلط الفاظ لکھے تھے اور قرآن کے خلاف کوئی اس طرح کی بات کی تھی، قرآن کی توہین کی تھی۔ تو اس کے رد عمل میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو غصہ آیا، تو وہاں جڑا والا شہر میں موجود عیسائیوں کے گھروں کو جلا دیا گیا۔ کوئی 18 کے قریب انہوں نے گھر جلا دیے عیسائیوں کے، اور کوئی 3 4 چرچ بھی ان کے جلا دیے۔ ظاہرہ بدلہ لینا تھا، اور ان کی کتاب بائبل کو جلا دیا۔ بائبل جو کہ ایک آسمانی کتاب ہے، اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ سارا کیا گیا بدلہ لینے کے لیے۔ ایک بندے نے توہین کی تھی، اس نے کچھ غلط الفاظ لکھے تھے، اور تو جس طرح کی بھی اس نے توہین کی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں نے اپنے طور پہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ ادھر موجود لوگ جو کہ اقلیت میں ہیں، ویسے ہی عیسائی اقلیت میں ہیں پاکستان میں، تو وہاں ظاہرہ اس سٹی میں بھی اگر زیادہ بھی ہوں گے لیکن مسلمانوں سے تو کم ہی ہوں گے، تو انہوں نے وہاں موجود عیسائیوں کو جو کہ اقلیت میں تھے ان کے ساتھ یہ کام کر دیا، تو جو کہ ایک انہوں نے اپنے طور پہ بدلہ لیا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ جب سویڈن میں واقعہ ہوا تھا، عیسائیوں نے ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کو جلایا تھا، تو تب ہر مسلمان غصے میں تھا۔ تو وہ کہتا تھا کہ کتنے یہ ظالم انسان ہے، بغیرت انسان ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ہمارے مذہب کی مقدس کتاب کو انہوں نے جلایا ہے۔ یہ کام کسی بندے کو نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو، تو اسے دوسرے مذہب کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں ہیں، ان کو وہ تسلیم نہیں بھی کرتا تو ان کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ ایک سوچ تھی کہ ان بندوں نے ایسے، اس بندے نے بغیرت نے ایسے کیوں کیا ہے، ہماری کتاب قرآن مجید کو جلایا۔ تو تب ایسے جذبات ہر کسی کے تھے، لیکن اب جب اپنے ہاتھ میں تھی چیز، مطلب یہ عیسائی تھے ادھر اقلیت میں ہیں، تو ان کے ایک بندے نے غلط کام کر دیا، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کیا کام کیا کہ چلو عیسائیوں کے گھروں کو جلایا، ٹھیک ہے، ایک بندے کا بدلہ لینا تھا، جلایا سب کے گھروں کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر چرچ کو بھی جلا دیا، 3 4 ان کے چرچ جلا دیے۔ پھر اس کے بعد آسمانی کتاب بائبل کو جلا دیا۔ چلو وہ چینج ہو چکی ہے، اس کو اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اصل فارم میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہے تو آسمانی کتاب، تو ان کے مذہب کی کتاب تو ہے نا، تو اس کو پھر ان کے مذہب کی کتاب سمجھ کے ہی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو جلا ہی دیں۔ اور بدلہ لینا تو ایک بندے سے بدلہ لینا جس نے یہ کام کیا ہے، اور بدلہ لینے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے بدلہ لیں گے تو پھر تو ہم باقی ملکوں کو یہی بتا رہے ہیں نا کہ ہمارے ملک میں جہاں ہم 97% تقریباً 97% مسلمان ہیں، اور 1% جو ہیں وہ عیسائی ہیں، اور کوئی 2% جو ہیں وہ ہندو سکھ وغیرہ دوسرے مذہب ہوں گے، جو 1% لوگ ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے دبا لیا، مطلب لوگوں کو ہم یہی دکھا رہے ہیں کہ جیسے ہی موقع ملا ہے، ایک بندے نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہم نے اپنی برتری دیکھتے ہوئے، اکثریت اپنی دیکھتے ہوئے یہ کام کر لیا ہے۔ وہاں پہ جہاں پہ سویڈن میں ایک بندے نے یہ کام کیا، صرف ایک بندے نے، وہاں بھی ایک بندے نے کیا نا، تو وہاں کیوں نہیں پہنچے، وہاں یہ کام کیوں نہیں کر سکے؟ کیونکہ وہاں جا نہیں سکتے تھے، ان کا ملک ہے، وہاں ہاتھ نہیں پڑتا تھا۔ تو جہاں ہاتھ پڑ رہا ہے وہاں کیا کیا کہ وہاں بے گناہ لوگوں کو بھی جلا دیا، ان کے گھروں کو جلا دیا۔ تو مطلب جہاں پہ ہاتھ پڑتا ہے تو وہاں خود ہی ظالم بن گئے ہیں، ایسے مطلب کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن اب جہاں موقع ملا ہے تو پھر تو خود ظالم بن گئے ہیں نا، تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو اس وقت جب یہ واقعہ ہوا، وہاں کے مولوی مسجدوں میں اعلان کر رہے تھے، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ باہر نکلیں اور اسلام خطرے میں ہے تو اس کو بچائیں۔ ایک بندے نے یہ کام کیا ہے، اقلیت لوگ جو ہیں ان کے ایک بندے نے یہ کام کیا ہے، اور اس ایک کام کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں۔ سب لوگوں کو باہر نکلوا کے ایسے یہ کام کروایا ہے، مطلب اتنا ایک ظلم ہے۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ملک میں رہ رہے تھے اور امن سے رہ رہے تھے، آپ کو تنگ بھی نہیں کر رہے تھے، ایک بندے نے تنگ کیا نا، کوئی وہ سارے اس کو سپورٹ تو نہیں کر رہے تھے، تو ایک بندے نے کام کیا، آپ نے باقی بے گناہ لوگوں کو وہ جو ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو وہ اللہ نے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے؟ تو پھر ادھر ایک بندے کی وجہ سے اسلام خطرے میں آ گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ جب یہ نماز نہیں پڑھتے خود، جب روزے نہیں رکھتے، جب اپنے ہمسایوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں،
جب اپنے مسلمان عورتوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کئی طرح کے کام کرتے ہیں جو کہ بہت بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں، وہ سارے سر انجام دیتے ہیں، تب اسلام خطرے میں نہیں پڑتا۔ تب یہ نہیں کہتے کہ اسلام خطرے میں ہے، سارے نارمل چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک کام ہوا ہے، ایک بندے نے کیا ہے یہ بغیر تھی، تو اس کی وجہ سے اسلام خطرے میں ہو گیا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کو تو پکڑ کے پولیس جیل میں کر دے تو پھر بھی وہ بندہ ایک کنٹرول میں ہے، ایک بندہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ سویڈن میں انہوں نے کیا تھا، چلو وہ گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کی تھی، تو پھر بندہ کہہ بھی سکتا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف یہ ایکشن لے رہے ہیں تو یہ اسلام خطرے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بندے کی وجہ سے اسلام کیا خطرے میں ہے؟ تو یہاں ہمیں اپنی سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب اپنے پہ بات آتی ہے پھر اور اینگل سے دیکھتے ہیں، جب اور کسی پہ ہوتی ہے پھر اور اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو وہی بات جو میں نے بتائی ہے کہ جب سویڈن میں یہ کام ہوا تھا تو تب ادھر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو پھر ان کو غلط کہتے رہے ہیں۔ لیکن جب ادھر تھوڑا سا معاملہ ہوا ہے تو چونکہ اکثریت میں تھے تو پھر وہی کام کیا ہے جو ان لوگوں نے کیا تھا کہ ہماری کتاب کو جلایا تھا تو انہوں نے ان کی کتاب کو جلا دیا۔ تو یہ کس طرح کا انصاف ہوا؟ مطلب اپنی سوچ میں اتنا تضاد ہے کہ خود سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے۔ تو چلو ان لوگوں نے تو غلط کیا ہے کہ جو یہ رد عمل دیا یہ اچھا نہیں تھا، لیکن جو اس بندے نے عیسائی نے کیا تھا وہ ایک گستاخی کی تھی، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ کس طرح کا ایکشن لینا چاہیے تھا؟ تو وہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہم اپنے انتظامیہ کو اس سے آگاہ کریں، پولیس کا بتائیں، تو وہ کم از کم اس کو جیل میں ڈالیں گے یا کوئی اور سزا دیں گے۔ تو اس کے بعد اگر وہ کچھ نہیں کرتے تو پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے، اور اگر اس ایک بندے کے خلاف آپ کچھ کرتے بھی ہیں تو پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی وہ آپ کے لیے جواز نکلے کہ اس بندے نے گستاخی کی تھی تو اس کے خلاف آپ نے ایکشن لیا ہے۔ لیکن جو اتنے زیادہ بے گناہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کرنا، یہ اس طرح کا جواز بالکل نہیں نکلتا، پتہ نہیں اس کی معافی ہوگی یا نہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، ایک بندے کے خلاف بھی ایکشن لینا جو ہے وہ بھی قانوناً ٹھیک نہیں ہے، پہلے اسلام میں بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ پہلے حکومت کے حوالے کیا جائے، عدالت میں فیصلہ ہوگا، عدالت کے فیصلے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دور حکومت تھا، وہ امیر المومنین تھے، یعنی کہ خلیفہ راشد تھے۔ تو تب وہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، باقی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بندے نے کوئی اس طرح کی بات کی جو انہیں بالکل ناگوار گزری، تو وہ ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ انہیں اس بندے کی بات اچھی نہیں لگی۔ تو ایک پاس بیٹھے صحابی نے کہا کہ میں اس بندے کی گردن اڑا دیتا ہوں، تلوار نکال کے اس طرح کہا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کچھ نہیں کہا، آپ چلے گئے ادھر سے۔ پھر بعد میں اس بندے سے پوچھا کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں کی؟ اس صحابی سے پوچھا کہ آپ اس کی گردن واقعی اڑا دیتے اگر میں کہتا؟ تو اس صحابی نے کہا کہ بالکل واقعی میں اڑا دیتا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حق نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے خلاف بھی فیصلہ اس طرح کا دے دے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے یا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ نبی ہی اس وقت فیصلہ دے سکتا ہے اور کوئی بندہ نہیں۔ باقی اور کسی کی بھی حکومت ہو، جو بھی نظام چل رہا ہو، اس میں قاضی ہوتا ہے، عدالت لگتی ہے، قاضی فیصلہ کرتا ہے، پھر جا کے کچھ کیا جاتا ہے۔ ایسے کچھ نہیں ہوتا، گواہ پیش کیے جاتے ہیں، اس کے بعد کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ امیر المومنین ہونے کے باوجود خلیفہ راشد ہے، تو انہوں نے یہ کام اس کی اجازت نہیں دی۔ لیکن ایک عام بندہ بھی اگر خود ہی فیصلہ کرنے لگ جائے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اس بندے کو میں نے اڑا دینا ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، تو نظام کس طرح چلے گا؟ ہم لوگوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہ ایک اسلامی ملک میں جہاں ہمارا بس چلتا ہے وہاں ہم اقلیت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ جو اقلیت لوگ رہ رہے ہیں، اقلیت میں رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ ایک بہت غلط امپریشن جاتا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ جب قرآن مجید کو جلایا گیا تھا تو یہ لوگ احتجاج کر رہے تھے، اور آج خود ہی انہوں نے بائبل کو جلا دیا۔ اس طرح سے یہ ایک سوچ کا جو زاویہ ہے، یہ تھنکنگ اینگل، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اس اینگل سے اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ کبھی ہماری سوچ اور طرح ہے اور کسی اور معاملے میں ہم کسی اور طرح اپنا عمل پیش کرتے ہیں، ہماری بات ہمارے قول و فعل میں تضاد آتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس چیز کو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو بتائیں اور سمجھائیں، اور خود کو بھی ایک اصلاح کی طرف لے کے آئیں۔ اس طرح معاشرے میں نظام کو بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے،
جس طریقے سے اصلاح ہو سکے صرف وہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔